اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. جیسا کہ ہمارا عنوان چل رہا ہے، مدارس عربیہ کی اہمیت اور ضرورت اور فضیلت، جس کے مقدمے میں بہت ساری باتیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. عزیزان گرامی، ساری دنیا میں جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی ہے، تقریباً چھوٹے بڑے تمام مذاہب ملا کر 4200 قسم کے مذاہب ہیں دنیا میں. بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ. اور اب تو حالات ایسے ہیں
جس کی جو مرضی ہے وہ ایک نیا مذہب بناتا جا رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نیا مذہب بناتا ہے تو اس کے ماننے والے بھی پیدا ہو رہے ہیں. چاہے وہ مذہب اسلام کے اندر سے اس قسم کا فتنہ پیدا ہو یا مذہب اسلام کے باہر. باہر کا علم تو شاید بڑے بڑے حضرات اکابر علماء کرام کے پاس ہوگا، لیکن اندر کی کچھ باتیں جو اس وقت خصوصاً ہندوستان کے اندر پھیل رہی ہیں، جو چاہے ایک نیا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ماننے والے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ایک نئے مذہب کا آغاز ہوتا ہے. گزارش ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی پوری حفاظت کرے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان ہے، جو اس وقت ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے عطا فرمایا ہے. تو پھر اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. جب کوئی نئی اور عجیب بات آپ کے سامنے آ جائے کہنے والا آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ سب اندر کی باتیں ہیں، اسے باہر مت کریں، تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے. تو آپ کا اپنا فرض بنتا ہے، آپ فوراً کیا کریں؟ کسی عالم دین سے رجوع ہو جو سند یافتہ ہو اور مستند مدرسے کا فارغ ہو. مولانا میں نے ایسی بات سنی ہے، کہنے والے نے یہ کہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس کو راز میں رکھا جائے. میں نے کسی کے سامنے تو بیان نہیں کیا، چونکہ تصحیح کے لیے بات صحیح ہے یا غلط معلوم کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آدمی کسی بھی قسم کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا اشارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں فتنے بارش کے قطروں کے مانند آئیں گے. اور ان فتنوں سے بچ کر گزرنا یہ ہماری زندگی ہے، بلکہ میں یہ لفظ کہوں گا تو بجا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ قبول فرمائیں گے. اس زمانے میں فتنوں سے بچ کر گزرنے والا ہی اللہ کا ولی ہے اور اس کا بچنا کرامت ہے. ورنہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے.
ایک زمانے تک دشمنان اسلام، اس بات کو بڑے غور سے سنیں آپ حضرات، اسی لیے میں ہر جمعہ یا بار بار کہتا ہوں کہ شروع وقت سے اگر مجمع آ جائے تو یہ تمام باتیں ان کو سننے میں مل جائیں گے کہ توجہ کے ساتھ سنیں کہ ایک زمانے میں دشمن یہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جائیں۔ لالچ دیتے تھے، پیسہ دینے کا آفر، لڑکی دینے کا آفر، نوکری دینے کا آفر، فارن کنٹریز کو بلانے کا اور ویزے دینے کا آفر۔ اگر مذہب آپ تبدیل کر دیں گے العیاذ باللہ ونعوذ باللہ تو آپ کو یہ چیزیں دی جائیں گی۔ جب وہ کامیاب نہیں ہوئے اور ان کے خرچ کے مطابق ان کو کامیابی نہیں ملی، ان کی محنت کے مطابق کامیابی نہیں ملی، ان کے سازشوں کے مطابق ان کو جب کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا، کیا کہ مسلمانوں کو ان کو اپنے شکل و صورت میں رکھو لیکن ان کے اندر کے اسلام اور ایمان کو غارت کر دو۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بلائے گئے نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ساری دنیا کے دشمنان مل کر اس موقف پر آ گئے کہ ان کو اسی حالت میں رکھو، وہ ٹوپی بھی پہنے، وہ داڑھی بھی رکھیں، نام اسلام کے مطابق رکھیں، قرآن پڑھے، وہ اللہ کو مانے، محمد کو مانے، موت پر اور موت کے بعد کے تمام عقائد پر ان کا ایمان ہو، لیکن پھر بھی ان کو اندر سے ایسے برباد کر دو کہ وہ جیے مسلمانوں کے ماحول میں، لیکن جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو وہ ہمارے ماحول میں اٹھیں۔ یہودیوں کی جماعت میں اٹھے، نصرانیوں کی جماعت میں اٹھے، مجوسیوں کی جماعت میں اٹھے، کافروں کی جماعت میں، منافقین کی جماعت میں۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ ایسی باتیں ان کے اندر داخل کرو جس سے ان کا ایمان اندر سے برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور آج چل رہا ہے ساری دنیا کے اندر، اور سب سے زیادہ اس وقت ان باتوں میں دو ملک مبتلا ہیں، ایک ہندوستان اور ایک پاکستان۔ یہاں کے مسلمان اس فتنے کا شکار ہیں، اس لیے میں بڑے درد کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ ایک ایک مسلمان کے کان تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، جب کوئی نئی بات تمہارے سامنے آتی ہے تو آپ علماء سے رجوع کریں، اس سے ایمان کی حفاظت ہوگی، ایمان کی۔ حضرت ہمیں یہ سنے، بولنے والا بولیا، آپ کو اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ بولتا ہے تب بھی آپ علماء سے رجوع ہو۔ اگر آپ کوئی نئی بات موبائل اور یوٹیوب اور گوگل اور فیس بک اور دوسرے چیزوں سے معلوم کرتے ہیں تب بھی آپ علماء سے رجوع ہو، کیونکہ اچھے اور برے کو فرق کرنے کا ملکہ آج نہیں ہے کسی کے پاس سوائے علماء حق کے۔ جائز و ناجائز کے درمیان کا امتیاز نہیں ہے صرف علماء حق کے۔
کیا توحید، کیا شرک، رسالت کے کیا مسائل، عقائد کیا ہونی چاہیے، نہیں معلوم۔ ایسی کوئی نئی بات اگر آپ کے سامنے آ جائے یا موبائل کے ذریعے سے آ جائے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کیا کریں، اس بات کی تصدیق اور تصحیح علماء کرام سے کر لیں، آپ کے اپنے محلے کے عالم دین کے پاس، کیونکہ شیطان ہے، ورغلاتا ہے، دماغ میں غلط چیز کو اچھی بنا کر پیش کرنے کی طاقت شیطان کے پاس ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، بری چیزوں کو سوار کر پیش کرنے کی طاقت شیطان کے پاس ہے، غلط بات کو سوار کر پیش کرنے کی طاقت شیطان کے پاس ہے، اور شیطان کی ذریت بھی ہے، فتنے مچانے والے، غلط عقیدے پیدا کرنے والے، وسوسے پیدا کرنے والے، شک و شبہات پیدا کرنے والے شیاطین ہی نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور لوگوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جو سینوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور سینوں میں وسوسے کون پیدا کرتے ہیں؟ دلوں میں وسوسے کون پیدا کرتے ہیں؟ دل دماغ میں وسوسے کون پیدا کرتے ہیں؟ صرف جنات و شیاطین ہی نہیں، انسان بھی دلوں میں، خیالات میں، دل دماغ میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ یہ جماعت ڈائریکٹ شیطان کی ذریت ہے، اور ایک جماعت ڈائریکٹ شیطان کی ذریت تو نہیں ہے، لیکن وہ غلامی شیطانوں کی کرتے ہیں اور وہ کام شیطانوں کا کرتے ہیں، پتہ نہیں کہ ان کے دماغ میں کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں صرف مذاہب کی تعداد پر یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ آج ہر دن ایک نیا مسلک پیدا ہو رہا ہے، اور آج ہر دن ایک نیا مذہب پیدا ہو رہا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تھی بھی ہلاؤ رے بابا، آ رہی ہے؟ جیسے چیزوں کے بازار میں نئی نئی چیزیں بازار کو آ رہی ہیں، کپڑوں میں نئے کپڑے، برتنوں میں نئے برتن، گاڑیوں میں نئی گاڑیاں، ساز و سامان میں نئے ساز و سامان، اور بھی طرح طرح کی چیزیں، جیسے بازار میں ہر دن نئے نئے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ آج کا موبائل کل نہیں، کل کا موبائل پرسوں نہیں، ہر چیز بازار میں جیسے نئے نئی آ رہی ہے، ویسے ہی اس وقت بازار میں ہر مہینے 15 دن میں ایک نیا مسلک بھی پیدا ہو رہا ہے، اور ایک نیا مذہب بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وصال کا وقت قریب تھا پیارے آقا کا، اور آقا کے بعد قیامت تک کوئی دنیا میں نبی آنے والا نہیں جو انسانوں کی ہدایت کا کام کرے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی۔ میں ابھی قریب میں ایک جگہ جلسے میں ایک بات کہا، لوگ کیا سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ میرا ساتھ دو، بہت اہم بات کر رہا ہوں، میرا رب اس وقت یہ اہم باتیں مجھے عطا کر رہا ہے، بہت اہم بات ہے، یہ عنوان ہی سے تعلق رکھنے والی باتیں، لیکن پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ بولیے لا الہ۔ آپ کو یہ سن کر بھی تعجب ہوگا کہ ایک کلمہ بھی آج اکثر مسلمانوں کو یاد نہیں ہے۔
نہیں ہے۔ مسجد کے دروازے پر ایک مولانا کھڑ جائے اور ہر آنے والے سے پوچھے اول کلمہ پڑھ کر مسجد میں داخل ہو تو پھر نتیجہ نکل جائے گا۔ ہے بیسک علم تو حاصل کرو۔ آج اول کلمہ نہیں معلوم، دوم کلمہ نہیں معلوم، سوم کلمہ نہیں معلوم، چہرم کلمہ نہیں معلوم، پنجم کلمہ نہیں معلوم، ششم کلمہ نہیں معلوم، ہفتم کلمہ نہیں معلوم، مطلب ایمان مجمل نہیں معلوم، ایمان مفصل نہیں معلوم، اور وہ بیسک عقائد جس پر ہمارا ایمان موقوف ہے آج تقریباً 90% مسلمان نہیں جانتے۔ اب امت کو کیسے سنبھالنا، کیسے بتانا؟ مدرسے کھلے پڑے ہیں، آ کر پڑھنے والے بچے نہیں ہیں، تعلیم بالغان کا انتظام ہے، اور ہمارا نوجوان سب کو وقت دینے کے لیے تیار ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن اور حدیث پڑھنے کے حلقوں میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دل دماغ ایک ہی کٹورا ہے۔ مثال دیتا ہوں، سمجھیے، یہ دل دماغ ایک ہی کٹورا ہے، یا تو اس میں علم ہوگا یا تو اس میں جہالت ہوگی۔ پہلے جہالت ہوتی ہے، اگر اس میں علم ڈالیں گے تو جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں، ہمارا مسلمان کسی صورت سے بیسک علم وہ بھی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ مرد، نہ عورت۔ اسی ہفتے ایک مولانا مجھ سے ملاقات کرے اور مجھ سے پوچھا، ایک مسئلہ پوچھا انہوں نے، مولانا نکاح کے وقت استغفار اور کلمہ پڑھاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نکاح ہوتا نہیں؟ آج ہمارے مسجد میں 2-3 جگہ کی جماعتیں بھی آئی ہیں، اور بہت دور دور سے حضرات بھی آئے ہیں، جنہوں نے مجھے جمعے سے پہلے بھی فون کیا تھا، ہمیں آ رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ان کے علاقے میں نہیں ہے تو نہیں ہے، یہاں بنگلور میں ایک ماحول چل رہا ہے کہ نکاح کے وقت پورا خطبہ نکاح پڑھانے کے بعد ایجاب و قبول کرنے سے پہلے دلہا کو استغفار پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ مولانا کیا یہ نکاح کے وقت استغفار اور کلمہ پڑھانا جائز ہے؟ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نکاح کے وقت استغفار اور کلمہ پڑھانا بدعت ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی ہمارے علماء نے لکھا ہے، فتاوی میں موجود ہے کہ بدعت ہے۔ ہمارے ہی مسلک کے تھے وہ مولانا، لیکن ان کی بات مجھے بہت پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صحیح بات ہے، بدعت ہے۔ میں بھی ان کتابوں کو جانتا ہوں جن کتابوں میں نکاح کے وقت ایجاب و قبول سے پہلے استغفار اور جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے وہ بدعت ہے۔ یہ اس زمانے کے فتاوے ہیں جس زمانے میں مسلمان اپنے ایمان اور اسلام کی پوری حفاظت کرتے تھے۔ وہاں استغفار بھی مسلمانوں کو معلوم تھا، کلمہ بھی مسلمانوں کو معلوم تھا، عقائد سے واقفیت تھی۔ لیکن اس زمانے میں مولانا مسلمانوں کو استغفار بھی نہیں معلوم، کلمہ بھی نہیں معلوم، اور انہوں نے ابھی اسی ہفتے کا واقعہ، شہر کے ایک مشہور عالم دین ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، ہمارے بنگلور کے مشہور عالم دین ہے، انہوں نے فرمایا کہ مولانا میں ایک جگہ پر نکاح پڑھانے کے لیے گیا، مجھے لوگوں نے کہا کہ مولانا نکاح سے پہلے استغفار اور کلمہ آپ کو پڑھانا ہے، کیونکہ لڑکا اور لڑکی والے مسلک میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے۔ چونکہ لڑکے والے ایک
الگ مسلک کے تھے، انہوں نے پڑھانے والے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کو ایجاب قبول سے پہلے استغفار اور کلمہ پڑھانا ہے۔ میں نے دیکھا، مولانا کہنے لگے، میں نے دیکھا کہ مجمع زیادہ ہے، سامنے والا الگ مسلک کا ہے، میرا مسلک وہ نہیں کہ میں استغفار اور کلمہ پڑھاؤں نکاح کے وقت۔ اب اگر میں انکار کروں ایک زبردست اختلاف ہوگا اور خوشی کا ماحول لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں پورا خطبہ نکاح پڑھا، اس کے بعد میں نوشا سے کہا، پڑھایا نہیں نوشا کو، الٹا نوشا سے کہا کہ نوشا آپ کا ایجاب و قبول کرانا ہے، آپ پہلے استغفار پڑھ لیں مائک میں۔ سبحان اللہ، استغفار معلوم؟ سٹی مارکیٹ کا نیا پھل، پڑھایا نہیں، اکثر جگہ پر پڑھا تھا۔ میں کسی مسئلے کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، اور اس وقت تو میرا موقف کیا ہے کہ ہمارے اپنے اندر رہنے والے مسالک کا اختلاف میں چند سالوں سے بیان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت امت کی وہ ضرورت نہیں ہے، اتحاد ضرورت ہے، لیکن بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں۔ میں نے صرف ماحول کے اتفاق کو، خوشی کے ماحول کے اتفاق کو سامنے رکھ کر نوشا سے کہا کہ نوشا آپ کا ایجاب و قبول کرانا ہے، اور آپ کے ذمہ دار کہہ رہے ہیں استغفار اور کلمے کے بعد ایجاب و قبول کرایا جائے، آپ پڑھیے استغفار۔ نہیں پڑھ سکا نوجوان، کئی قسم کے استغفار ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ بھی استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئت و اتوب الیہ، یہ بھی استغفار۔ استغفر اللہ ربی، یہ بھی استغفار۔ بڑا سا بڑا استغفار بھی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا استغفار بھی۔ اور شادی ہوتی کب؟ 25 سال میں، 26 سال میں، 27 سال میں۔ 25 سال گزرے، بالغ ہونے کے بعد اس کے عمر کے 10 سال گزرے۔ کسی مولانا کے بیان میں نہیں سنا ہوگا کہ استغفار استغفر اللہ کو کہتے ہیں۔ نوجوانوں، جہالت دیکھو، جہالت، نادانی دیکھو، تمہاری دین سے دوری دیکھو۔ آئینے کے سامنے کھڑ کر دیکھو کہ تمہارے اندر اور باہر وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھ کر تم خود کہہ سکو کہ اسلام۔ نہیں پڑھ سکا نوشا۔ اور آگے چلو، مولانا نے کہا کہ میں خود کہا کہ بیٹے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، پڑھایا میں، نوشا پڑھا، اب کلمہ پڑھانا ہے، کیونکہ پہلے استغفار، گزرے ہوئے گناہوں سے توبہ، بعد میں ایمان، کلمہ جو ایمان میں داخلہ۔ اب میں نے اس سے کہا کہ اب پڑھو بیٹے، کلمہ اول پڑھو، کلمہ طیب پڑھو۔ نوشا کو بھری مجلس میں 500-600 حضرات بیٹھے، نوشا سے کہا گیا پڑھو کلمہ اول، کلمہ طیب پڑھو۔ نوشا پانی پانی ہو گیا۔ مطلب کیا
کہ نوشاد کو کلمہ طیبہ بھی نہیں معلوم. یہ ایک کی بات نہیں، ایک کی بات نہیں، ایک کی بات نہیں، لاکھوں ہیں، لاکھوں. یوٹیوب کا دور ہے، شارٹ کلپس روزانہ لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں. درگاہوں پہ جو سانپوں کی طرح اپنے آپ کو اولیاء کی شکل بنا کر بیٹھے ہوئے مزاوروں کا ریکارڈ جو باہر آ رہا ہے، اللہ اکبر، اسلام کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں، مسلمانوں کا سر جھک رہا ہے. میرے جملے اگر سخت ہو تو معاف کر دے. مندروں میں جو سامی پنڈت بن کر بیٹھے ہیں، ان کو تو کچھ نہ کچھ مہا بھارت اور رامائن اور گیتا اور وید و منتر آتے ہیں. چرچوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ بائبل کے حصے آتے ہیں. اور الحمدللہ مساجد میں جو علماء بیٹھے ہیں، ان کو تو سب کچھ آتا ہے. لیکن درگاہوں میں جو مجاور اور مزاور بن کر بیٹھے ہیں، وہ تو صرف لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں. وائرل ہو رہی ہے پورے شارٹ کلپس، جس کی وجہ سے مسلمان اور غیر مسلم سب دیکھ رہے ہیں. مسجد اور مسجد اور درگاہ کا فرق میرے اور تمہارے پاس ہے، غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. مسجد اور درگاہ کا فرق اور میرے اور آپ کے پاس ہے، عیسائی اور یہودیوں کے پاس نہیں. وہ مسجد کو بھی مسجد سمجھتے ہیں، درگاہ کو بھی مسجد سمجھتے ہیں، درگاہ کو بھی درگاہ سمجھتے ہیں، مسجد کو بھی درگاہ سمجھتے ہیں. جب اس قسم کے شارٹ کلپ سے باہر جاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے چینلز والے درگاہوں کے مزاوروں کے پاس جا کر سورہ فاتحہ پوچھ رہے ہیں، تعوذ پوچھ رہے ہیں، تسمیہ پوچھ رہے ہیں، کلمہ پوچھ رہے ہیں، وضو کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، غسل کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، اور جو وہ اٹھ پٹھان باتیں اور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے کسی کو شرم آئے کہ نہ آئے، مجھے تو ضرور آ رہی ہے. یہ درگاہ کے ذمہ دار کیا کر رہے ہیں؟ کیسے چوروں کو اللہ کے ولیوں کے خبروں کے پاس بٹھا کر رکھے ہیں. یہ درگاہ کے ذمہ داروں کے دماغوں کو کس کتے نے چاٹا ہے پتہ نہیں. کم سے کم اس درگاہ اور اللہ والے کے مزار کے پاس کسی اچھا پڑھا لکھا انسانی کو تو بٹھا دیتے. کم سے کم فاتحہ بدعت ہے اور پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا اپنی جگہ پر. جب پڑھتا ہے تو کم سے کم صحیح تو پڑھے. گانجا مارنے والوں کو اللہ کے ولی کے مزارات کے پاس بٹھاتے ہیں، شراب پینے والوں کو اللہ کے ولی کے مزارات کے پاس بٹھاتے ہیں، چس مارنے والے کو اللہ کے ولی کے مزارات کے پاس بٹھاتے ہیں، عورتوں کو اپنے سینے سے لگانے والے وہ بھی ادھر اللہ کے ولی کی مزار ہے اور ادھر عورتوں سے معانقہ کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ آشرواد دے رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے آج امت کی حالت. کم سے کم درگاہ کمیٹی والے، کسی بھی ولی کی درگاہ ہو، کمیٹی والے جیسے مسجد کی کمیٹی والے بھی اکثر جاہل ہوتے ہیں، لیکن امام تو عالم رکھتے ہیں. اکثر مساجد کے ذمہ دار کون؟ جاہل ہی تو ہوتے ہیں، لیکن مسجد کا امام عالم رکھتے ہیں. درگاہ کمیٹی کے لوگ بھی اگر جاہل ہیں، کم سے کم اس خبر کے پاس فاتحہ پڑھنے کے لیے جس کو بٹھاتے ہیں، اس کا فاتحہ تو سنو کہ کیا پڑھتا ہے وہ. کیا اسے 5 اور 7 کلمے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ تو دیکھو.
اسے نماز پڑھنا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا یہ بھی تو دیکھو۔ آج بیسک علم سے مسلمان دور ہے 90%، کلمے تک نہیں آتے، تحفظ اور تسمیہ تک نہیں آتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ مسئلہ بتانا چاہتا تھا، یہاں تک آ گیا۔ خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہاں سے بات گئی۔ پہلا کلمہ، اول کلمہ جانتے نہیں جانتے آپ لوگ؟ الحمدللہ جانتے ہیں، ڈرونوں کو پوچھتا نہیں۔ کہاں حضرت انگلی کا اشارہ کر ڈالتے ہیں کہ کھڑ کو پڑھو بول کر کہاں بولا ڈالتے ہیں کہ یہ مصیبت نکو با آئندہ جمعے سے سب کی مسجد کو گئے تو بھی مزمل صاحب کی مسجد کو جانا نہیں با۔ سیکھو با، سیکھو۔ اس بات کا یقین ہے، ایمان ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، اور یہ بھی ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ آقا کو چہرہ دکھانا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ یہ دنیا ہے، حجابات ہے، مرنے کے بعد کوئی حجاب نہیں ہے۔ آقا کے دربار میں حاضری ہوگی، آقا کو چہرہ دکھانا ہے، تو ہم کیا منہ لے کر آقا کے دربار میں جائیں گے؟ کچھ تو سوچو، سوچو کچھ تو، کچھ تو سوچو۔ اسی لیے میں آج کل میرے بڑوں نے مجھے حکم لگایا ہے، ان باتوں پر زیادہ توجہ دو۔ مزمل تو میں ہر جگہ اس فکر کو پیش کر رہا ہوں، مساجد کے اندر درس کے حلقے لگاؤ۔ امام صاحب کا ایک حلقہ، نائب امام کا ایک حلقہ، مؤذن صاحب کا ایک حلقہ، نائب مؤذن صاحب کا ایک حلقہ، مسجد میں درس کے حلقے ہو، جب چاہے جو چاہے مسجد میں داخل ہو اور حلقوں میں بیٹھ کر 5 منٹ ہی صحیح علم دین حاصل کرتے رہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قالی سن کر امامہ کو بٹھاؤنوں کو تنخواہ میں اضافہ بھی کرو۔ مانا پورے امام صاحب میرے اوپر فاتحہ پڑھنا۔ مزمل صاحب بولے ہم نے کمیٹی سے نیا قانون پڑھا، اب ظہر سے عصر تک ہمیں فری تھے، قانون پڑھا، اب صدر صاحب بولے تمہیں ظہر سے عصر تک بیٹھنا جی، اب ان کو بٹھا بھی دیا گیا، تنخواہ میں اضافہ بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم، ظلم ہے، ظلم۔ اماموں کو، مؤذنوں کو اچھے سے اچھی تنخواہ دو، بات پہ بات آ رہی ہے۔ اسی بنگلور کے اندر ایک چپل کی دکان ہے، جہاں پر ملک کے ایک بہت بڑے مدرسے کا فارغ جو 13 سال تک ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، کمیٹی کے ظلم سے مجبور ہو کر استعفیٰ دیا، آج چپل کی دکان میں کام کر رہا ہے۔ پھر یہ امت پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ ہمارے اپنے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کسی اور شہر اور ریاست کی بات نہیں کر، اسی شہر کے اندر، اسی شہر کے اندر، اسی شہر کے اندر 10-12 سال امامت کرنے والا امام کمیٹی کے ظلم سے مجبور ہو کر آج چپل کی دکان میں کام کر رہا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اس کا آپریشن کروں گا، لیکن حلقے ہونا چاہیے مسجدوں میں، جسے جب وقت ملا وہ آئے،
5-10 منٹ علم حاصل کرتے ہوئے جائے. کلمے اور کلمے کی حقیقت اور تشریح معلوم کرو. ایمان کے بنیادی مسائل معلوم کرو. پھر دنیا کا کوئی فتنہ تمہیں ٹچ تک نہیں کرے گا انشاءاللہ. اعمال 19-20 ہو لیکن ایمان محفوظ رہے گا. سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ایمان. ابھی قریب میں ایک روایت پڑھا, ایمان سلامت جہاں سلامت. لوگ بولتے نہیں جان سلامت تو جہاں سلامت بولتے نہیں, غلط. وہ ایمان سلامت جہاں سلامت. جان کب تک سلامت رہے گی؟ 80-90 سال کے بوڑھے میاں, ابھی ہلکا سا کرونا کی آواز قریب میں شروع ہوئی, پھر اس سے ماسک پہن لے. کہیں بے تکلف میرے دوست, کیا حاجی صاحب پھر سے پردے میں آگے نا؟ کہا کہ پھر بھی آ رہا ہے. کہتا ہے آیا تو آیا حاجی صاحب, جانے کے وقت میں پردہ کئی کو کہا. کتنا جینے کی حسرت ہے دیکھو ہم لوگوں کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا, سچا پکا مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ مجھے لمبی عمر نہیں, مختصر عمر ایمان کی سلامتی کے ساتھ مل جائے. خطروں کے ماحول میں لمبی عمر جینے سے زیادہ بچ کر جلدی چلے جانا یہ بہت بہتر بات ہے. حدیث آقا فرماتے ہیں صادق و مصدوق سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کا سچا پکا مسلمان قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے خبروں کو دیکھ کر حسرت کرے گا, کتنے خوش نصیب ہیں پہلے پیدا ہوئے اور پہلے چلے گئے. فتنوں میں گھرنے سے بہتر اللہ رسول سے جا کر مل جانا. لمبی زندگی لمبی زندگی لمبی زندگی, پتہ نہیں کہ آئندہ چل کر کیا ہوگا. نہیں حضرت, وہ ایسے ویسے لوگوں کے لیے خطرہ. ہمیں سب پکے مسلمان ہیں حضرت, یاد رکھو خدا کوئی نعمت چھیننے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. خدا کوئی نعمت دینے پر آ جائے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. 40 سال کا مؤذن کفر کی حالت میں مرا ہے. باسند واقعات. زندگی بھر کے صوم و صلات کے پابند مسلمان موت کے وقت کلمہ کفر زبان سے نکلا ہے. اس زمانے کی سب سے بہترین بات کیا کہ ہم فتنوں میں مبتلا ہونے کے بجائے اللہ رسول سے ملاقات کر لیں. ایمان کی حفاظت پہلے کرو, ایمان کی حفاظت.
اعمال یہ ایمان کے بعد کا درجہ ہے. توجہ چاہتا ہوں, کہیں سننے میں تمہاری غفلت ہوگی تو ذمہ دار میں نہیں, سمجھنے میں تمہارے سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو میری کوئی ذمہ داری نہیں. میں بہت اتر کر سمجھاتا ہوں, لیکن توجہ آپ کی ہونی چاہیے. پہلے ایمان, بعد میں اعمال. اعمال میں کمی پیشی برداشت, ایمان میں کمی پیشی برداشت نہیں. ایسا ایک اللہ کا بندہ جس نے کلمہ پڑھا, بس زندگی میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھا, ایک رمضان کے روزے بھی نہیں رکھا, دولت تھی ایک پیسہ زکوٰۃ نہیں دیا, راستہ تھا حج نہیں کیا, بھول کر بھی زبان سے سبحان اللہ نہیں کہا, الحمدللہ نہیں کہا, پڑھا کلمہ اللہ پر ایمان ہے, نبی پر ایمان ہے, ختم نبوت کا قائل ہے, لیکن اعمال جتنے ہیں اس میں سے ایک عمل بھی نہیں کیا. صرف ایک یا دو عمل کیا ہوگا, ایک ختنہ ہوئی ہوگی جو شریعت والا کام ہے, دوسرا نکاح ہوا ہوگا جو شریعت والا کام ہے, اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں, لیکن ہے وہ اس کا ایمان سلامت. تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے, انشاءاللہ وہ بھی جنتی ہے. اب حشر کے میدان میں جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا, دونوں میں سے ایک فیصلہ ہوگا, یا تو خدا سب معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے, جا انہیں اختیار والا ہے, مختار, اسے کون پوچھنے والا, اس کے فیصلے, یا نہیں تو اللہ تعالی ترک اعمال کی وجہ سے, اعمال چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیں گے, لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ڈالیں گے. اعمال کو چھوڑنے کے موافق اور مطابق جتنے سالوں کی سزا ہے وہ سزا بھگتنے کے لیے اللہ جہنم میں ڈال دیں گے, بس. روایت میں اب وہ ہزاروں سال جہنم میں جلے گا. اللہم احفظنا. وہاں کے سال یہاں کے سال کے حساب سے نہیں, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپتمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, ختم. ایسا نہیں ہے, وہاں کے سالات الگ سال ہیں. ہاں, چاہے وہ جنت ہو کہ جہنم ہو, وہاں کا ایک سیکنڈ یہاں کے ہزاروں سال. اسے کہتے ہیں نوری سال. نوری سال سائنسدان بھی اس کو مانتے ہیں. خیر نہیں مانے تو بھی فرق نہیں ہے, انہوں مانے تو کیا ہمارا دین صحیح گگوا, ان نہیں مانے تو بھی ہمارا دین صحیح ہے, ہمیں جو بولتے ہیں وہ صحیح. الحمدللہ. اور آپ تو ساری دنیا کی سائنس اسلام کی چوکٹ میں ہے. منگل کے دن کا اخبار اٹھا کر دیکھو, سائنسدان کہہ رہا ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنے ستارے اور سیارے, اسے انگریزی میں کیا بولتے ہیں, پلانٹ, کیا کی کدھر کی بولتے ہیں نا, ہمیں اردو میں ستارے اور سیارے جو بولتے ہیں, وہ اتنی تیزی سے گردش کر رہے ہیں, اتنی تیزی سے گردش کر رہے ہیں, کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اسی کو تو اسلام قیامت کہتا ہے. پھر لکھا ہے کہ زمین بہت خطرے میں ہے, بہت خطرے میں ہے. ہمیں جو سکون کے ساتھ زمین میں بیٹھے ہیں,
یہ خدا ہی کی قدرت ہے، ورنہ یہ اتنی اسپیڈ گردش کر رہی ہے جس کی رفتار ہم محسوس نہیں کر سکتے، جو سورج کے اطراف پھرتی ہے یہ، لیکن یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ زمین اتنی اسپیڈ پھر رہی ہے، پھر بھی ہمیں بھی سکون سے ہی ہے، عمارتیں بھی سکون سے ہی، ورنہ اس کے اوپر کون سی طبی چیز ایسا کھڑا ڈال کو اسے پھرائے تو انہیں رہتی۔ اسی کا نام قدرت ہے۔ اس کی قدرت کون سمجھ سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، اللہ کی قدرت کو زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، تقدیر کو زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، صحابہ کے اعمال پر تنقید مت کرو، ورنہ بے ایمان ہو کر مر جاؤ گے۔ زیادہ غور و فکر نہیں اللہ کی ذات پر، تقدیر پر بھی زیادہ غور و فکر نہیں۔ حضرت یہ ہوا نا، یہ بھی تقدیر میں لکھو ہے کیا؟ ہاں لکھو ہے، تو پھر تقدیر میں کیا لکھو ہے کہ وہ میں کریا نا؟ اس قسم کے سوالات نہیں کرنا، دماغ لے کو بھی جانا نہیں ہے، کیونکہ اتنا سمجھنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ بس اتنا ہے ہمارے ایمان میں، جو لکھا وہ ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ لکھ کر ہے، اتنی بات، آگے گزر جاؤ۔ اگر حد سے زیادہ دماغ میں کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو، زیادہ گہرائی میں مت اترو، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے 150 گرام کے دماغ میں اترنے والے نہیں ہیں۔ سائنس آ جا رہی ہے، ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے جلتا رہے گا وہ بے عمل، لیکن با ایمان، ایمان والا تو رہے گا، عمل نہیں۔ ہزاروں سال جہنم میں جلا 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 اتنا جلا اتنا جلا اتنا جلا، کالا ہوگا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ آ کر بولے گا، آؤ صاحب، اللہ کا حکم آیا، تم نہ جہنم سے باہر نکالنا گتے۔ خوش ہو جائے گا وہ۔ جہنم سے جیسے ہی باہر نکالیں گے، انہیں اپنے آپ کو دیکھے گا تو اتنا بھیانک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا، جل کو کالا کلوٹا۔ اب انہیں فرشتے سے پوچھیں گا، نکال تو دیے مجھے، اب کہاں جانا ہے؟ تو فرشتہ بولے گا، یہاں سے نکلے تو جنت ہی جانا سو، نکو نکو جنت نکو۔ جنت راحت اور سکون کی جگہ ہے۔ یہ میری شکل و صورت ایسی ہے کہ مجھے اگر آپ جنت میں داخل کریں گے تو جنتیاں مجھے دیکھ کر جنت میں ڈر جائیں گے۔ بندے یہاں کانتے بھی کونے میں جگہ دے دلو۔ اللہ پوچھے گا فرشتوں سے، کیا بات چل رہی ہے ابھی تمہارے درمیان؟ کہا کہ جنت جہنم سے آپ نکالو، بولے نکال ڈالے، جنت کو جاؤ گے تو جاتا نہیں بول رہا ہے۔ کئی کو پوچھو تو انہیں کہا کہ جل کو کون سا ہوگا کہتے، کالا ہوگا کہتے، جنتیاں کو تکلیف ہوتی کہتے، کیا کی کہتے، کدھر کی کہتے، کہاں رہتا کہتے، کہاں تمہیں کونے میں، کہاں تمہیں جگہ دیو بولتا۔ اللہ مسکرائیں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ مسکرائیں گے، اللہ فرمائیں گے اس سے کہو کہ چپ ہو جائے، اور فرشتے سے کہیں گے کہ جاؤ فلاں جگہ پر ہمارے نور کی نہر جاری ہے، اس میں اسے ڈبا کر اٹھاؤ۔ نور کی نہر، کاویری کی پانی نہیں،
خالی معمولی ایک ہفتہ نہا کو نہیں رہتے، وہ بھی سردی کا سیزن، پانی نہانا کو بول کر یاد کرے تو حدر رہی. ہفتہ میں ایک مرتبہ کاویری کے پانی میں نہ کھکر کھکر کو اینک کے سامنے دیکھے تو اب نور میں ڈوبائے تو کیا ہونا حال. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتے کو، میرے اس بندے کو جو پوری سزا پا لیا، ہمارے فضل سے ہم نے ایمان کے صدقے اسے باہر نکالا، اسے نور کی نہر میں داخل کرا. ڈباؤ اسے ڈباؤ ڈبا کر جیسے ہی باہر نکالیں گے اللہ فرمائیں گے جنتی لباس پہنو. پھر اللہ فرمائیں گے اس کے سیدھے جانب 70 فرشتے، ادھر کے بائیں جانب 70,000 فرشتے، ادھر 70,000 فرشتے، اسے سلام کرو. مبارکباد پیش کرو، مبارک ہو صاحب، جنت مبارک ہو، جنت مبارک ہو. ویسے ہی ڈبائیں گے، نکالیں گے، جنت کا خوبصورت لباس پہنائیں گے. ادھر 70,000 فرشتے، ادھر 70,000 فرشتے سلام کریں گے، مبارکباد پیش کریں گے، مبارک ہو، جنت مبارک ہو. اس کے بعد یہ گنہگار فرشتے کے کان میں کیا کی بات کریں گا؟ اللہ تو جانتے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں. اللہ فرشتے پوچھیں گے کیا بات کریں؟ فرشتہ بولیں گا اللہ انہیں پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ خوبصورت کون تو بھی جنت میں ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ کیسا کی تھا نور میں اٹھایا میرا رب، کالا کلوٹا جہنم میں جل کر بھوسا ہوا تھا، میرے رب نے نور میں ڈبا کر اٹھایا، جنتی لباس پہنایا. اب میں اتنا خوبصورت ہو گیا ہوں، انگ انگ سے نور نکل رہا ہے. فرشتے سے پوچھے گا میرے سے بھی زیادہ کون بھی خوبصورت ہے کیا جنت میں؟ اللہ پھر اس کی اس بات کو سن کر مسکرائیں گے. جنتی جتنے میرے بندے ہیں سب سے آخری درجہ تیرا ہے، تو تیرے حسن کا یہ حال ہے تو پھر تیرے سے بڑے لوگوں کا عالم کیا ہوگا. ایسے ہی تصور کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جس کے صدقے میں نے محمد کو کائنات کو بنایا، وہ محمد کا حسن جنت میں کیسا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعمال نہیں، نکلنا پڑے گا، نکالیں گے، خدا نکالیں گے، انشاءاللہ نکالیں گے. اس کے اوپر فرض تو نہیں، واجب تو نہیں، لیکن وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اپنا جو اصول بنایا میرا رب اپنے اصول کے خلاف کام نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں اعمال لے کر، ایمان لے کر آؤ، اعمال لے کر آؤ. اگر اعمال نہ بھی ہو تو کم سے کم ایمان تو ضرور لے کر آ جاؤ. فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اصول بنا دیا، ایمان والوں کو میری عزت کی قسم میں جنت بھیجوں گا. اگر تم اعمال لے کر آئے، ایمان لے کر نہیں آئے، اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ بھی اصول بنا لیا. اس کے پاس کروڑوں کروڑوں سال کی نماز ہو کے، روزہ ہو کے، زکوٰۃ ہو کے، حج ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے میری عزت کی قسم میں اسے جنت نہیں بھیجوں گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے اچھے اعمال کیے مردوں میں سے کہ عورتوں میں سے، شرط یہ ہے کہ اگر وہ مومن ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. کئی ترجمے اس کے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کے کئی ترجمے. اگر ایمان نہیں کسی بھی عمل کا اعتبار نہیں. ایمان ہے عمل ہو جائے
یہ نور علی نور، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اسی لیے آپ کے نہ سمجھنے یا نہ سننے کا میں ذمہ دار نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ایمان کی حفاظت ہے، یہ مطلب نہیں کہ عمل سے بے پرواہ ہو جاؤ، عمل کرو عمل کرو عمل کرو، لیکن ایمان شرط اول ہے، ایمان شرط اول، ورنہ میرے دوستو آج ساری دنیا اسلام اور مسلمان کے پیچھے پڑی ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے تک کا مشن الگ تھا، آج سے 50 سال پہلے تک کا مشن الگ تھا، اور اب مشن دشمنوں کا الگ ہے۔ پہلے مشن کیا تھا؟ ڈائریکٹ ان کو ادھر سے ادھر بلاؤ۔ جب اس میں کامیابی نہیں ملی تو اب کیا کر رہے ہیں کہ ان کو ادھر ہی رہنے دو، لیکن اندر سے ان کو کھوکھلا کر دو۔ اللہ، کیونکہ ہماری مسجد میں اکثر نوجوان تشریف لاتے ہیں تو اس لیے مجھے یہ باتیں کھول کر بیان کرنا پڑتا ہے۔ صرف 4200 قسم کے مذاہب پر بات گئی۔ روزانہ ایک نیا مسلک پیدا ہو رہا ہے، ایک نیا مذہب پیدا ہو رہا ہے، وہ ایشو کر رہے ہیں تمہارے اندر، اور آج مسلمان جہالت کی وجہ سے ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ رہا ہے، ہر دعوے کو حقیقت سمجھ رہا ہے۔ مذہبیں پیدا ہو رہی ہیں، آئے دن سنتے سنتے تقریباً میں روز سفر میں ہوں۔ میرے دوست احباب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میرے ذمہ دار بھی جانتے ہیں، روز 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 ارادہ ہوتا ہے مجھے کہ فلاں جلسے میں میں فلاں عنوان پہ بات کروں، فلاں جلسے میں میں فلاں عنوان میں بات کروں، فلاں جلسے میں میں فلاں عنوان پہ بات کروں۔ کتنے عنوانات ہیں، بیان کے لائق ہیں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں تو صرف یہی عنوانات آتے ہیں، 2-4، اس کے علاوہ اور کوئی عنوان آتا نہیں۔ ان میں سے ایک عنوان آ رہا ہے کہ حضرت شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، گوہر شاہی کا فتنہ ہے، فلاں فتنہ ہے، فلاں فتنہ ہے۔ نوجوانوں، میرے پیاروں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم تحقیق مت کرو، لیکن گزارش ہے کہ اتنا علم تمہارے پاس نہیں ہے، نہیں ہے۔ نئی بات اگر آ گئی تو پھر تم کیا کرو؟ سیدھے علماء کے پاس آ جاؤ، بس اتنا ہی کام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ موبائل دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی نیا مولانا نظر آئے، ڈبٹا بڑا ہے، رومال خوبصورت ہے، آواز بھی بجلی بجلی، انداز بھی اچھا ہے، دل بھی چاہا چلو ذرا ان کو بھی ہم دیکھیں۔ جب آپ ٹچ کر کے اس کلپ کو، شارٹ کلپ کو آن کرتے ہیں، اچھا لگ رہا ہے بیان۔ آج کل لوگ بولتے نئی بات بولو حضرت، نئی بات نہیں بولیں گے، قرآن حدیث کی بات بولیں گے۔ اسلام میں نئی بات ہے نہیں، اور نئی بات کی ضرورت نہیں تم کو۔ قرآن کی بات، حدیث کی بات، نبی کی بات، سیرت کی بات، صحابہ کی بات، اور وہ باتیں جس کا اجتہاد مکمل کر دیا امام ابو حنیفہ نے، مکمل کر دیا امام شافعی نے، مکمل کر دیا امام مالک نے، مکمل کر دیا امام احمد بن حنبل نے، دیگر اولیاء نے، وہ باتیں ہی بولیں گے۔ نئی بات ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ الیوم
अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। ये कह रही है आयत कि अब आगे चलकर कोई नई बात तुम्हारे सामने आने वाली नहीं है, हर बात आ चुकी है। जमाना जैसा होगा यहां से उठाओ रखो गुजर जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक नई बात नहीं चाहिए, कोई नई बात नहीं। हजरत 90 बातें जो बोलते नहीं, आजकल मस्जिदों में बोलते, खतीबा को बोलते 90 बातें बोलते नहीं, कोई से भी अजीब बातें बोल, 90 बातें हाइच नहीं हमारे पास। अब 90 बातें बोलना के तो ये बोलना सा सदर साहब मद्रास में पैदा हुए, सेक्रेटरी साहब कलकत्ता में पैदा हुए, ये बोलना सा 90 बातें। काउंसलर बैतुल मकदिस में पैदा हुआ, एमएलए पहले आसमान में पैदा हुआ, ये 90 बातें बोलना। तो 90 बातें हाइट नहीं रे बाबा हमारे पास। अब 90 बात को बोलकर बोले तो पूरी शरीयत बदलना पड़ेगा। बकरी हराम, कुत्ता हलाल, बर्दाश्त करेंगे आप? नई बात है नहीं हमारे पास, जो पुरानी भी नहीं बोलता मैं, क्योंकि इस्लाम हो, कुरान हो, नबी की सीरत हो, सहाबा की जिंदगियां हो, औलिया की जिंदगियां हो, ये पुरानी बात नहीं है, एवरग्रीन। अब पढ़े तो कुरान ऐसा दिखता अब नाजिल हो रहा है। अब मसाइल बयान करे तो ऐसे मालूम होता हमारे वास्ते ये मसला। कई साल पहले बोला भी मैं, प्रॉपर्टी की तकसीम पहले करो। माँ बाप में कौन भी मर गए, उनके नाम की अगर प्रॉपर्टी है, यहां तक मैं अब किताब उठाकर दिखाऊं आपको, लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ सकती कि नहीं पढ़ सकती, मैं कहीं को दिखाऊं। लिखे हैं कि अगर सोफा मालूम नहीं, बैठते नहीं उसमें, गिरते सोफा बाबा लेकर आया घर के अंदर, बाबा की मिल्कियत है। लोग नमाज को दीन समझ गए, रोज़े को दीन समझे, ज़कात को दीन समझे सो, हज को दीन समझे सो। दूसरे ऐसी ऐसी अहम बातें हैं जो नमाज से बड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन नमाज उसके ऊपर मौकूफ़ है, वो नहीं तो नमाज भी नहीं। पूरा ऐसे लोग भी ही अल्लाह बचाना अल्लाह बचाना अल्लाह बचाना, एक एक लुक़मा हराम का है, फिर भी उनकी तहज्जुद नहीं छूट रही है। नहीं लोग आगे से उनकी दाढ़ी देखे तो मंजे शर्म आती, उतनी अच्छी दाढ़ी माशाअल्लाह, हम ना आई नहीं ना हजरत, तुम ना की ऐसे दाढ़ी आती नहीं, मंजे की पूछता, दाढ़ी से पूछ, मंजे इतनी आई से दाढ़ी को इसे इश्काल है। नहीं हजरत, एक दो मर्तबा करे तो अब करूं क्या, इतनी बड़ी दाढ़ी है, लेकिन बिजनेस में कितना 19-20 है मालूम, 19-20 भी नहीं, 11-20। दोस्तों आज पैगंबर के फरमान के मुताबिक इस्लाम हमारा नाम का रह गया। बायजीद बुस्तामी मालूम, टानी रोड में ही नहीं, औलिया में से एक बहुत बड़े बुजुर्ग बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह। उस जमाने के दुनिया में जितने भी औलिया थे, उन तमाम औलिया का बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस बात पर इत्तेफाक था कि इस वक्त जितने दुनिया में औलिया हैं, उन तमाम औलिया में बायजीद का मकाम ऐसा है जैसे फरिश्तों में जिब्राइल का।
ان سے ایک یہودی بہت محبت کرتا تھا، بہت محبت، بہت 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 محبت کرتا تھا، تحفہ بھی دے کر بھیجتا تھا، ان کو دیکھا تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا بایزید سے۔ کسی نے کہا کہ میاں جب تم بایزید سے اتنی محبت کرتے ہو تو پھر بایزید کی طرح بن جاؤ، یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس یہودی نے کیا کہا، اگر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں تو بایزید کی طرح عمل کرنا میری طاقت کے باہر ہے، اور داخل ہو جا کر تمہارے سکا رہنے سے داخل ہوئے بغیر رہ جانا بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت سمجھ میں آیا جملہ؟ ارے بولو با آیا؟ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بایزید کی طرح عمل کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں، اور داخل ہو جا کر تمہارے سکا رہنے سے یہاں رہنا بہتر۔ خالی نام کے ایور گرین پر بات آ گئی۔ سو صوفہ باپ لے کر آیا، پیسے دے کر لایا، اب وہ باپ کی ملکیت، باپ کا انتقال ہو گیا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ وہ صوفہ مرنے والے کے بچوں میں تقسیم ہونے سے پہلے اس پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہے احتیاط، اب دنیا میں کانت بھی ہے، لاکھوں روپے کے پراپرٹیاں، ماں باپ کے بچے ایک دوسرے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں میں مولانا لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، آج بھی اتنا علم پھیل گیا، علماء پھیل گئے، مفتیان پھیل گئے، اور جمعے کے بیانات کے علاوہ یوٹیوب میں بھی علماء کرام اتنے آگئے جو بیانات کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسے علم کے دور میں بھی عورتوں کو، لڑکیوں کو، بہنوں کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ غلام سے کہتی، باندی سے کہتی بازار کو جاؤ پھل لے کر آؤ، لیکن یاد رکھنا افریقہ کا اگر پھل ہے تو نہ خریدنا، افریقہ کا پھل ہو تو نہ خریدنا۔ یہ کہاں کا پھل؟ ہندوستان کا خرید لو، فلاں کا ملک خرید لو، لیکن افریقہ کا ہے تو نہ خریدنا۔ کسی نے حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا افریقہ کا پھل آپ کیوں نہیں کھاتی؟ تو رابعہ کا تقویٰ دیکھو، رابعہ کا فتویٰ دیکھو، رابعہ کی احتیاط دیکھو۔ رابعہ بصریہ نے کہا کہ افریقہ میں مرد عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، تو وہاں کی زمین کا پھل کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں افریقہ میں دیتی ہی نہیں دیتی مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن بول رہا ہوں کتابوں میں لکھا ہے واقعہ۔ احتیاط کا تقاضا کہ اس زمانے میں افریقہ میں عورتوں کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ میں وہاں کے زمین کا پھل نہیں کھاتی، دوسرے ملک کا ہو تو خریدو۔ شادی ہوگی بھان کی، ہمارے بابا اس کی شادی میں 25 لاکھ روپے خرچہ کرے، 5 لاکھ روپے اس کے مرد کو جوڑے کو دیے، 10 لاکھ کا زیور بنائے، 15 لاکھ، 5 لاکھ کا جہیز دیے،
20 लाख, 5 लाख रुपए दावत में खर्चा करे, 25 लाख प्रॉपर्टी में ये घुग्गू वो 25 लाख लेस कर रहा है क्या कि इन्हें कमाए सका। मेरी शादी में हमारे बाबा 10 लाख भी खर्चा करे नहीं, बेटी अरे उसकी बेटी बाप है तो बच्चों पर जो खर्च करता है अपनी जिंदगी में विरासत में लस नहीं कर सकता। लस नहीं कर सकता। मैं हूं, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं मेरे बच्चों का जो हक अदा किया वो विरासत में लस नहीं कर सकता मैं। और मेरे बाद मेरे घर का जो जिम्मेदार है वो मेरे अखराजात को सामने रखकर तकसीम नहीं कर सकता। मेरे मरते वक्त जो चीजें हैं उसको सामने रखकर तकसीम करेगा। आज चल रहा है, मुसलमानों में चल रहा है। बात जगह पर तो बराबर देते तो नहीं, भाना को नहीं, हिस्सा नहीं। भाया बोलते हमें कितना देते ही उतना लेना, नहीं तो वो भी मिलता नहीं, खा को मर जा। एक एक बिच्छू गद्दे की शक्ल पे, गद्दे के साइज पर आएगा, वो माल वो बिच्छू नहीं होगा। खुदा उस कब्जा शुदा माल को इतना बड़ा बिच्छू बना देंगे। खाली इतना बिच्छू आगा तो टाइट हो जाता, देखता नहीं, बिच्छू इतना चित्ता आ जाता। फिर हम क्या पूछते थे भी वो दिखता कहते ये दुनिया का बिच्छू साहब जब खबर में आएगा बिच्छू वो मामूली बिच्छू नहीं। थानवी ने हिकायात में लिखा है कि एक आदमी कब्रिस्तान से, खबर के बिच्छुआ मामूली बिच्छुआ नहीं, आदमी खबरा में इतने बड़े बड़े सुराखा ही, झाग को देखो नो को, अंदर कहते भी कीड़ा रहा तो टच करो नो को। मसला बता रहा हूं मैं, खबर के अंदर रहने वाले मूजी जानवरों को छेड़ना जायज नहीं है, क्योंकि वो जमीन के ऊपर के जानवर हैं। इस बात का यकीन नहीं हो सकता कि खुदा किसी के लिए अजाब बनाकर पैदा किया हो। छेड़ना नहीं। अंदर कहते भी बिच्छू बेटा है, सांप बेटा है, देख डालो, वो खबर किसकी है कि उसके लिए दुआ कर डालो, चल जाओ। ये शरारत हमारे पड़दा को बहुत है। खबरां के गड़े देख लो, तो कौन ती वली दिखता क्या को वैसा कहती भी बैठे रहते, ऊपर से पत्थर मारते, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। उनको उस काम के लिए पैदा करते हैं अल्लाह ताला, वो अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। उनको डिस्टर्ब करेंगे तो बहुत गुस्सा आता है। थानवी ने लिखा है कि एक शरीर मुसलमान कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो एक सुराख नजर आया। सुराख में एक मुर्दे को, जिसके जिस्म पर इतना भी कपड़ा नहीं था, पूरे जिस्म पर बिच्छू लगे हुए थे, बिच्छू लगे हुए थे। तो उसने एक पत्थर ऊपर से डाला तो एक बिच्छू बाहर आया फॉलो करते हुए। ये डर के भागने लगा, भागने लगा, भागने लगा। जहां जहां जा रहा है बिच्छू आ रहा है, किसी को नहीं काट रहा है, मारे तो मरता भी नहीं है बिच्छू, क्योंकि अजाब है ना, वो अजाब है ना। तो अब ये जहां जा रहा है वहां आ रहा है, जहां जा रहा है वहां आ रहा है। आखिर किसी ने मशवरा दिया कि मियाँ बिच्छू को तीरना नहीं आता, तुम किसी तालाब में डुबकी लगा दो। अब इन्हें जैसे ही तालाब में डुबकी लगाया, वो तो खुदा का पैदा करदा स्पेशल बिच्छू था, उसे तीरना आता था, लेकिन फितरत खुदा कैंसिल नहीं की है। उस बिच्छू ने वापस जाते जाते अपने डंक से पानी को मारा। एक खतरा जहर उस तालाब में क्या गिरा कि खवलता हुआ छोटे से बर्तन के पानी के मानिन पूरा तालाब उबलने लगा। और जो बचने के लिए डुबकी लगाया वो कोयले की शक्ल में छोटा सा टुकड़ा बनकर ऊपर तीरने लगा। अल्लाह अल्लाह। दो, जिसका हक है उनको दो।
بھانا کا حق ہے، بھانا کو دو۔ اماں بابا کا انتقال ہوگا، اماں 90 سال کی ہے، پھر بھی اماں کو ملتا اس کے شوہر کی پراپرٹی اور جائیداد اور بینک بیلنس میں ماں کو ملتا، بیوی کو ملتا، سمن 1/8 ملتا۔ اب وہ بڈھی کو بولتے ہیں پورے بچہ اب یہ عمر میں تمہیں لے کو کیا کرتے ہیں، چپ کے بیٹھو تمہیں۔ ارے چل رہا نہیں چل رہا؟ آج کہاں لکھا ہے شریعت میں جوان ہو تو حصہ دو، بوڑھی ہو تو حصہ نہ دو؟ کہاں لکھا ہے؟ 4 بھائیوں میں ایک بھائی دیوانہ رہتا، پھر بھی دینا اسے، انہیں دیوانہ اسے کیا؟ وہ بڈھی اماں بولتی میرا حصہ میں دیتے، ہاں تم نہ کہیں کو تمہیں لیے تو کسے دیتی، مجھ کو ہم نہ معلوم، اس کے حصے دیتا نہیں ہے۔ ارے انہیں لے لینے کے بعد انہیں بچوں میں سے جو غریب ہے اسے دے سکتی ہے۔ بعض بچے بولتے ہیں ماں باپ کا تو پورے بچوں کو برابر دیکھنا، برابر کا ترجمہ کیا با؟ تو کیا امام ابو حنیفہ کا پوترا؟ برابر کا مطلب کیا؟ 1 روپیہ اگر ماں کے ہاتھ میں رہا تو 4 آنے اسے، 4 آنے اسے، 4 آنے اسے، 4 آنے اسے، اسے برابر نہیں بولتے۔ یہ 4 بچوں میں سے ایک بچہ کروڑپتی ہے، اسے ضرورت ہی نہیں، جسے ضرورت ہے کوئی ماں اسے زیادہ دیتی ہے، جسے ضرورت نہیں ہے اسے ماں کم دیتی ہے، یہی انصاف ہے۔ انہیں فتویٰ پیش کرتا ووٹ پیٹ سے ہم نے جنے سنی، اسے کیا زیادہ اسے کیا کم؟ ہاں سب بچے برابر لیول کے ہیں غربت میں یا دولت میں، تو تب بچوں کو ماں باپ برابر تقسیم کرے۔ کوئی بچہ حد سے زیادہ غریب ہے، ایک بچہ کروڑپتی ہے، اسے 5 لاکھ روپے دیے تو بھی بہت، نہیں دیے تو بھی چلتا، پھر بھی ماں کی باپ کی محبت سمجھ کو 5 لاکھ روپے دیتی، لیکن اس کی ضرورت ہے اس کے پیٹ بھر کو بیکو بچے ہی، 5 لاکھ روپے میں اسے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اپنے پیسہ سے اسے 10 لاکھ روپے کوئی ماں اٹھا کو چھپا کر دیتی ہے تو یہ انصاف کے خلاف نہیں، یہ محبت کے مطابق ہے۔ ہاں سب بھی امامہ بن گئے۔ میں یہ بات کہیں کو وراثت کی لے کر آیا، ایک فیصلہ میں بیٹھا تھا، اتفاق سے نہیں آنے والا آدمی میرے پاس آیا، انہیں کیا سمجھا مزمل صاحب میرے دوست نہ، فیصلہ بھی میری طرف ہی چھونگا، میں مزمل صاحب روبدار نہیں، میں الحمدللہ عالم رے بابا ہیبٹ نہیں، اب بولے تو الحمدللہ اللہ کی نعمت کا اظہار، ایک بیٹھک میں 10-12 پارے سنا سکتا ہوں الحمدللہ۔ میں دوستی، صورت، دولت، عہدہ، کرسی، مقام، مرتبہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، قرآن حدیث دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ تو میں مدثر پکا دوست میرا، محبوب پکا دوست، غلطی کرا تو غلطی اتنی بات تھے۔ ہم اس عدالت کے لوگ نہیں ہیں جو نوٹوں سے فیصلے بدل جاتے ہیں، ہم اس شریعت کے غلام ہیں جہاں غلام اور بادشاہ میں فیصلے کے وقت میں تمیز نہیں ہوتی۔ انہیں میرا دوست حضرت ایک فیصلہ ہے حضرت تمہارے پاس سے، خالی ایور گرین پر بات کر رہا ہوں، مضمون سے ہٹیا نہیں میں، اور ان کے بہانہ سے مجھے کوئی سا تعلق بھی نہیں، کبھی بات بھی کریا نہیں، کیا بھی نہیں، الٹا انہیں مزمل صاحب کو اس کے بہانہ کو ڈرا لے کو تھا، اور میں بولیا نہیں، سب آتا بھی بولنے کو ہے وہاں۔ یہ ہمارے دوستاں کی بڑی محبت ہے، کیا تبھی انہوں بولا لتے ہی تم نہ کون بولے کو، تو بچنے کے واسطے مزمل صاحب بولے۔ مزمل کی حالت کیا ہوگی معلوم، غریب کی جورو سب کی بھابی۔ اب انہیں بھانا کو بول لگا رہا، مزمل صاحب بولے ایک فیصلہ ہے حضرت میرا، کیا ہے حضرت؟ بلا لکھو کیا بھی قصہ، ایسا حضرت اماں بابا ہمارے مر گئے، پراپرٹی ہے حضرت،
हमारे भाना को बहुत दाल को हमारे बाबा कर को दिए हज़रत, क्या की हज़रत, किधर की हज़रत, अब हमारे भाना को हमें इतना इतना देती, बोले तो मानते नहीं हज़रत, एक काम करता हूँ बुला लगा तो हज़रत ज़रा समझाओ। मैं भी कैसा मालूम क्या, मैं पीएम ना पीएम ना, मैं तब भी अगर उसे फतवा दे डालता था, उन्हें भी आता नहीं था। बुला लगा जी, समझा तुम तुम्हारे भाना को, बोल को भाना को भी बुला लिया। वो भाना क्या सोच कर आए, अरे मुजम्मिल साहब बा क्या फैसला करती कि दादा के दोस्त तुनू, बड़े भाई को दादा बोलते यहाँ पर, वो दादा नहीं बाबा का बाबा, समझ में ये बातें। बड़े भाई को भी दादा बोलते, बाबा के बाबा को भी दादा बोलते, घुग्गू को भी दादा बोलते। कौन घुग्गू? कुत्ता हो गया था 3 दिन बुखार आता, देखो दादा कहते ही दादा आ जाता, गली के रोबदारा दादा कहते, क्या रोबदारा रे बाबा। मैं बोला नहीं, मसला बता, बुला लगा जी तुम्हारे भाना को, समझा तू इतनी जोर की शादी करके तुम्हारे बाबा फिर भी तुम्हारे पास से हिस्सा पूछते क्या को, बोल को बाटल में उतारिया, मुझे इंसाफ देना था, हक दिलाना था। बुला लगेगा। अब वो भाना क्या सूट को आए, मुजम्मिल साहब दादा के दोस्त कहीं को बुलाती, अदब कर को मेरे पास आगे मदरसे में बैठ को क्या भी किस्सा किधर भी किस्सा बोल को पूरा सुनिया। दादा दादा निकलिया, दादा दादाच निकलिया, और पेट भी बराबर 7 महीने का था दादा का। ऐसा भाना के खाया तो पेट अंदर जाता बाहर आता ता, बराबर कुरान भी खोल डालिया, किताबा भी खोल डालिया, उन्हें और भी पावर में आंदो बोल को बड़े बड़े किताबा उठाया, बड़े बड़े देखे तो बड़े बड़े किताब उठा के बोल डालिया, क्या जी, अच्छा कौन शादी करे, बाबा करे, कमाए कौन जी, बाबा कमाए, कितने जी भाना, 4 भाना हजरत, तुम्हें कितने जी भाया, 4 भाया हजरत, क्या जी होलसेल में जनी तुम्हारे बाबा, 4 भाया 4 भाना, सबकी शादी 4 भाना की बाबाज करे, तुम्हारे 4 भाया की बाबाज करे, देखो बाबाज कर डाल को डुबारी ना भाया, ये अच्छी बात है। कमाए से पूरा क्या जी, बाबाज, कहाँ से जी कमाए, दुकाना ही हजरत, दुकाना भी कब्जा कर लिए ही, घरा भी कब्जा कर लिए ही, कहाँ बात चल जाती कि बेंगलुरु का मैटर है। अब मेरा फैसला मैसूर रोड का होता है कि टानी रोड का होता है कि मालूम नहीं। हक बोल कर मरना शहादत है। तब मैं पूरा सुन लेने के बाद बोलिया, बराबर अम्मा ही क्या, अम्मा का भी इंतकाल होगा, बाबा ही क्या, बाबा का भी इंतकाल होगा। पूरा बोलिया, 4 2 8 1 4 12, पिन 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 को इंक्लूड सबको जमा करके टोटल इस वक्त तुम्हारे बाप के नाम पर जो प्रॉपर्टी है, घर दुकाना, उसके 12 हिस्से करेंगे। एक एक भाई 2 हिस्से लेगा और एक भान को एक हिस्सा देंगे। और अब तक बाबा इंतकाल होकर इतने दिना तक तुम्हें दुकान से जो चूसे नहीं, वो भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। कब इंतकाल हुए? कोरोना में। 3 साल या 2 साल से जो कमाए वो भी हिसाब, घरा जो ही वो भी हिसाब, दुकान जो है वो भी हिसाब, पूरा जमा कर लेने के बाद टोटल 12 हिस्से करो। एक एक भाई 2 हिस्से लो, एक एक भान एक हिस्सा लो। क्या हजरत बोल रही, उर्दू में बोल रहा हूँ। हमारे बाबा शादियाँ करे ना, उनके बच्चों को उन्होंने शादियाँ करे अजीज साहब, तो खुला बोल रहा है दादा ऐसा फैसला करते हैं तो आता नहीं था ना हजरत में। भाई बोलिया उसके ऐसे चढ़िया करके तुझे बुलाया सो भाई। तब एक भान बोल रही है हजरत ये शरीयत का मसला। हजरत मैं बोलिया हाँ शरीयत क्या माँ, हजरत हमारे वास्ते हजरत ये शरीयत बनी।
ایور گرین، جب بھی جس کے لیے مسئلہ آتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی شریعت اتر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری ضروریات